الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لما فتح اللہ علی رسولہ مکہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں لما فتح اللہ، جب اللہ تعالی نے فتح فرمایا علی رسولہ، اپنے رسول پر یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، مکہ مکرمہ رمضان المبارک 8 ہجری میں فتح ہوا۔ فتح مکہ کے اسباب سیرت کی کتب کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، وہاں پر آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ لما فتح اللہ علی رسولہ، جب اللہ تعالیٰ نے فتح کر دیا، جب کھول دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر مکہ کو۔ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الناس، کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں، یعنی آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ فحمد اللہ، پس اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، واثنی علیہ، اور اس کی ثنا بیان کی۔ ثم قال، پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی نے حبسا، روکا، منع کیا، عن مکہ سے، الفیلا، ہاتھی کو۔ ہاتھی سے مراد وہ ہاتھیوں کا لشکر ہے جو ابرہہ بیت اللہ کو گرانے کے نیت سے آیا تھا یمن کی طرف سے، اور یہ معروف قصہ ہے، آپ سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، اصحاب الفیل، واقعہ فیل کے نام سے، اور سورہ فیل بھی قرآن مجید میں موجود ہے جو اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو ان اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی نے حبسا، روکا ہے، عن مکہ سے، الفیلا، ہاتھیوں کو، وسلط، اور مسلط کیا، غلبہ دیا۔ سلط معنی کیا ہوتا ہے؟ اختیار دینا، غلبہ دینا۔ وسلط، اور غلبہ عطا کیا، علیہ، اس مکہ پر، رسولہ، اپنے رسول کو، والمؤمنین، اور ایمان والوں کو۔ وَإِنَّهَا، اور یقیناً یہ، لم تحل لأحد کان قبلی، ہرگز لم تحل، حلال نہیں تھا، لأحد، کسی ایک کے لیے، کان قبلی، جو مجھ سے پہلے تھے، یعنی مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں یا جتنی بھی امتیں گزری ہیں، ان میں سے کسی بھی نبی پر یا کسی بھی امت پر یہ حلال نہیں تھا۔ وَإِنَّهَا، اور یہ، لن تحل لأحد کان قبلی، جو مجھ سے پہلے تھے، نہیں تھا ان میں سے کسی ایک کے لیے حلال۔ وَإِنَّمَا، اور اس کے سوا نہیں، اور صرف، احلت، حلال کیا گیا ہے، لی، میرے لیے، ساعۃ من نہار، دن کی ایک گھڑی، ایک وقت، ایک لمحہ میرے لیے حلال کیا گیا ہے۔ وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ مکہ، لن تحل لأحد بعدی، ہرگز حلال نہیں ہوگا کسی ایک کے لیے میرے بعد۔ فلا ينفر صیدها، پس نہیں بھگایا جائے گا، فلا ينفر، پس نہیں بھگایا جائے گا، صیدها، اس کا شکار، ولا یختلی، اور نہ ہی کاٹا جائے گا، شوکها، اس کا کانٹا، کانٹے دار یعنی بوٹی وغیرہ کچھ بھی نہیں کاٹی جائے گی، ولا یحل، اور حلال نہیں ہے، ساقطتها، اس کا گرا ہوا، یعنی گری پڑی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ حلال نہیں ہیں، الا، مگر، لمنشد، اس شخص کے لیے جو اعلان کرنے والا ہو، یعنی گری پڑی چیز کو وہ کھانے یا قبضے کرنے کی نیت سے نہیں اٹھاتا، بلکہ وہ اس نیت سے اٹھاتا ہے کہ لوگوں کے اندر تعارف کروائے گا، جب تک اس کا مالک نہ مل جائے وہ اسی طرح اعلان کرتا رہے گا۔ ومن قتل لہ قتیل، اور جس شخص کا، ومن، اور جو شخص، قتل، قتل کر دیا جائے، لہ قتیل، اس کے لیے مقتول، قتیل بمعنی مقتول،
فہوا پس وہ یعنی مقتول کا ولی بخیر النظرین وہ دو چیزوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا حق رکھتا ہے، یعنی وہ چاہے تو قصاص لے چاہے تو دیت وصول کر لے۔ فقال العباس سیدنا عباس بن مطلب جو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام الا الاذخر، آپ جو اذخر نامی بوٹی ہے یہ خوشبودار بوٹی تھی اور یہ خود بخود اگتی تھی، گھاس ہے، ٹھیک ہے، چوڑے پتوں والی، تو اس کو آپ استثناء کر دیں، اس کی ہمیں اجازت دے دیں، اس کو ہمیں کاٹنے کی توڑنے کی اجازت دے دیں۔ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، فإنا پس بے شک ہم نجعلہ اس کو رکھتے ہیں فی قبورنا اپنی قبروں میں، وبیوتنا اور اپنے گھروں میں۔ فقال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا الاذخر، اذخر جو ہے یہ تمہارے لیے مستثنیٰ ہے، یعنی اسے کاٹنے کی اجازت موجود ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی حرمت کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ آپ عنوان پڑھ رہے ہیں احرام اور اس کے متعلقہ امور کا بیان، احرام اور اس کے متعلقہ امور کا بیان، ٹھیک ہے، لیکن جو حدیث ابھی یہ پڑھ رہی ہے اور آگے جو دو حدیثیں پڑھیں گے، ان تینوں حدیثوں کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے، مکہ کیا نام ہے احرام کے ساتھ ان حدیثوں کا تعلق نہیں ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کو یہاں پر نقل کیا ہے؟ اس کی ایک توجیہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ آخر امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جو اس حدیث کو لے کر آئے ہیں اس کی جو ہمیں وجہ نظر آتی ہے، مناسبت نظر آتی ہے، وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ احرام کی حالت میں شکار منع ہے، احرام کی حالت میں کیا ہے، شکار منع ہے، تو شکار کے ذکر کی مناسبت سے اس حدیث کو یہاں پر لے کر آگے، کیونکہ فلا ینفر صیدھا یہ لفظ یہاں پر آ رہے ہیں۔ اور جو آگے آپ پڑھیں گے اس کے اندر بھی اسی طرح کی بات، یعنی کہ حرمت، کیونکہ اصل میں ان جگہوں پر مکہ اور مدینہ کے اندر کون آتا ہے، احرام والا شخص آتا ہے، تو اس کی حرمت کو بیان کرنے کی وجہ سے اس باب کے اندر لے کر آگئے کہ اگرچہ اس کا احرام کے ساتھ تو تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ یعنی کہ احرام کی حالت میں کیا کرنا یا نہیں کرنا اس کے ساتھ تعلق نہیں، لیکن یہ جگہ ایسی ہیں کہ احرام کی حالت میں ان کی تقدیس کو، ان کی پاکیزگی کا اور زیادہ خیال رکھنا ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں جو ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی، اس کے اندر آپ کو مسئلہ میں نے بتا دیا کہ جو موجود ہے وہ کیا ہے، مکہ مکرمہ کی حرمت، اس کا بیان موجود ہے۔ اب حدیث کے اوپر غور کریں، اس کے اندر کئی مسائل جو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک تو اس کے اندر فتح مکہ کی جو ہے نا مناسبت ذکر ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باتیں بیان فرمائی تھی جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث مبارکہ کے اندر نقل کیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس، یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی موقع، محل ملتا، مناسبت ہوتی کسی موقع کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سناتے تھے، آپ خطبہ ارشاد فرماتے، اور خطبے کو شروع کرنے سے پہلے حمد و ثنا یہ لازم ہے، لیکن جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ ہے اس کے اندر علماء کہتے ہیں اختیار ہے، یہ خطبے میں لازم نہیں ہے، پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے، افضل ہے، اگر نہیں پڑھتا تو یہ لازم نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح اس حدیث مبارکہ سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے افعال کا خالق ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ چھپایا ہو۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کو مکہ سے روکا، ان اللہ تعالی حبس عن مکہ الفیل، تو کس نے روکا؟ اللہ تعالیٰ نے روکا، ٹھیک ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کے ارادے کے سامنے کوئی چیز بھی نہیں ٹھہر سکتی، چاہے وہ ارادہ کونی ہو چاہے وہ ارادہ شرعی ہو، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کو ارادہ کونیہ کے تحت روک دیا، مکہ میں داخل ہونے نہیں دیا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور اہل ایمان کو ارادہ شرعیہ کے تحت مکہ میں داخل ہونے دے دیا۔ کیوں؟ اب یہاں پر ایک اور چیز سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ہاتھی کو مکہ میں کیوں نہیں آنے دیا تھا، یعنی ابرہہ کا لشکر مکہ پہ کیوں نہیں آ سکا؟ کیونکہ وہ مکہ کی توہین کی نیت سے آیا تھا، مکہ کو ڈھانے کے لیے آ رہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی توہین کے لیے نہیں، بلکہ آپ اس کی عظمت کو بڑھانے کے لیے، اس کی تعظیم کو برقرار رکھنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے، اور کفار کے ہاتھوں سے اس کے قبضے کو لینے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی۔ اور پھر یہاں سے کعبے کی عظمت یہ واضح ہوتی ہے، اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مکہ میں لڑائی کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نسخ کا جواز وہ کیا ہے؟ مکہ کی حرمت، یہ اس کے جو حکم ہے کچھ وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا تھا، ٹھیک ہے، کہ مطلب کہ حرمت اس کی موجود نہیں۔ تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ نسخ میں جو ہے توقیت جائز ہے، وقت مقرر کرنا کچھ وقت کے لیے، نسخ کو یعنی کسی حکم کو نسخ کرنا، ختم کرنا، یہ جائز ہے۔ اور اس کے اندر لفظ کیا ہے؟ ساعۃ من نہارین کے الفاظ اس کو واضح کرتے ہیں۔ اور اسی طرح یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ احکام شرعیہ کا جو مدار ہے وہ علت کے عدم وجود پر ہے، اور مکہ کا شکار حرام ہے، اور اس کی دلیل لا ينفر صیدھا کے الفاظ ہیں، اور شکار جب حرام ہے تو اس کو بتکانا، اس کو بھگانا، تو یہ تو اور زیادہ حرام۔ اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مکہ مکرمہ کے وہ چھوٹے بڑے موذی یا غیر موذی ہر قسم کے درخت کاٹنے سے آپ نے منع کر دیا، ٹھیک ہے۔ پھر جب یہ آپ نے بات کہی تو سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں اذخر جو نامی بوٹی ہے اس کی بڑی ضرورت پڑتی ہے، ہم اپنی مردوں کو جب قبر کے اندر دفناتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر لگانا پڑتا ہے، ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح جو اپنے گھروں کی چھتیں ان میں اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے، تو لہٰذا آپ ہمیں اس کے اندر اجازت دے دیں کہ ہم یہ توڑ سکیں، اس کو کاٹ سکیں، اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت دے دی۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور درخت کاٹنا جائز نہیں۔ اور یہاں پر درخت سے مراد وہ درخت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اگایا قدرتی طور پر، جو آپ فصل مطلب کاشت وغیرہ کے لیے کرتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، ظاہر ہے وہ آپ نے کاشت کرنی ہے وہ کاٹ سکتے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اگائی ہیں ان کو آپ نہیں کاٹ سکتے، یہاں سے اس کی ثابت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ مکہ مکرمہ میں کوئی چیز گری پڑی ہے تو اس کو کوئی بندہ بھی نہ اٹھائے۔ اب کیا ہوگا جب ایک بندہ اس نے دیکھی گری ہوئی چیزیں نہیں اٹھائے گا، دوسرا بندہ گزرے گا وہ بھی نہیں اٹھائے گا، تیسرا چوتھا، اس طرح کوئی بھی نہیں اٹھائے گا، بالآخر جس کی چیز گری ہے وہ خود اس کو آرام سے تلاش کر سکتا ہے، کیونکہ اسی جگہ پر موجود ہوگی، وہ چیز ہلی نہیں وہاں سے۔ ذہن میں انسان کے آ جاتا ہے کہ میں وہاں گیا تھا وہاں گیا تھا، ہو سکتا ہے ادھر گری ہو، تو بندہ جب وہاں پر آتا ہے وہ کسی نے بھی نہیں اٹھائی ہوگی تو اس کو مالک کو آسانی کے ساتھ مل جائے گی۔ لیکن اب کیا دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ تھوڑی سی گری ہوئی چیز دیکھتے ہیں فوراً اٹھا لیتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہاں آپ نے فرمایا کہ اس گری ہوئی چیز کو اٹھا سکتا ہے، مگر وہ شخص جو پوری عمر تک پوری زندگی تک پھر اس کا اعلان کرتا رہے، اس کا تعارف کرواتا رہے، جب تک اس کا مالک نہیں آ جاتا وہ اسی طرح اعلان کرے گا، اور یہ پھر ہمارے جیسے جو باہر سے جانے والے لوگ ہیں وہ کیسے کریں گے؟ تو اس لیے افضل بہتر کیا ہے کہ مکہ کے اندر جو گری ہوئی چیز ہے اس کو چھوڑ دیں، ادھر ہی جس کی وہ چیز ہوگی وہ خود بخود آ کر اس کو اٹھا لے گا، آپ اس کو نہ اٹھائیں۔ اور پھر اسی طرح مقتول کے اولیاء وہ جہاں چاہیں قصاص لینے کا ان کو اختیار ہے، ٹھیک ہے، دیت لینے کا بھی اختیار ہے، یہ مکہ میں ہو یا مکہ کے علاوہ ہو۔ اور حدود
حدود اور قصاص کے اندر مکہ میں قتل کرنا یہ بھی کیا ہے یہاں سے جائز ہو جاتا ہے۔ ومن قتل له قتیل فهو بخیر نظرین، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ تو یہاں سے یعنی واضح ہو گئی کہ آپ نے مکہ کی جو حرمت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چند لمحات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس کو اٹھا دیا تھا، ختم کر دیا تھا، پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کو برقرار رکھا۔ اس لیے آپ نے فرمایا نہ یہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال تھا اور نہ ہی میرے بعد کسی اور کے لیے حلال ہے، کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، یہ اسی طرح حرمت والا ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ حرمت والا رہے گا۔ ابدی طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حرمت کو برقرار رکھا۔ وعن عبد اللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو حدیث مبارکہ اب ہم پڑھنے لگے ہیں، اس حدیث مبارکہ کے اندر جو بات بیان ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ مدینہ منورہ کی حرمت کے حوالے سے، مدینہ منورہ کی حرمت کے حوالے سے بات آ رہی ہے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابراہیم، بے شک سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حرم مکہ تھا، مکہ کو حرم قرار دیا، ودعا لأہلہا، اور دعا کی ان کے رہنے والوں کے لیے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ جو اللہ تعالیٰ نے دو جگہ پر یہ الفاظ نقل کیے، ایک جگہ پر رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، ٹھیک ہے؟ تو دعا کی تھی ودعا لأہلہا، وانی، اور بے شک میں نے حرمت المدینہ، مدینہ کو حرمت والا قرار دیا ہے، کما حرم ابراہیم مکہ تھا، جس طرح کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا قرار دیا۔ وانی دعوت فی صاعها ومدها، اور بے شک میں نے دعا کی فی صاعها، اس کی صاع میں، صاع ایک وزن کو ماپنے کا ایک آلہ ہے، ماپنے کا ایک آلہ ہے جو تقریباً اگر گندم اس کے اندر ڈالی جائے تو وہ 2100 گرام بنتی ہے، 2 کلو 100 گرام، 2100 گرام کے قریب اس کا وزن بنتا ہے، اور مد اس سے آدھا ہے۔ پھر وانی دعوت فی صاعها، اور میں نے اس کے صاع میں، ومدها، اور اس کے مد میں، مراد کے اس کی پیداوار یہاں پر مراد ہے، میں نے دعا کی ہے بمثل ما دعا به ابراہیم لأہل مکہ تھا، اس کی مثل جو دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے مکہ والوں کے لیے، اسی طرح میں نے اس کے لیے مدینہ والوں کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ ان کے صاع میں، ان کے مد کے اندر، ان کے پھلوں کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرما دے۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی وہ کیا ہے کہ مکہ کی طرح مدینہ بھی کیا ہے؟ حرم ہے، اگرچہ مدینہ کے احکام میں وہ عموم اور شدت اور تاکید نہیں ہے جو حرم مکہ کے احکام کے اندر ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نمبر 2، مکہ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حرمت والا بنایا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کا اعلان کیا، اس لیے یہ بات آپ نے کہی کہ ان ابراہیم حرم مکہ تھا۔ اور مدینہ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حرمت والا بنایا، اور اس کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے مکہ والوں کے لیے رزق کی فراوانی کی دعا کی، اللہ سے مانگا کہ وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، لیکن اللہ نے کہا ومن کفر، جو کافر بھی ہوگا میں اس کو بھی دوں گا۔ اس کے اندر علماء کہتے ہیں کیونکہ پیچھے انہوں نے کہا تھا نا کہ اللہ انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، میری اولاد میں سے بھی بنا دے، تو اللہ نے کہا لا ینال عہدی الظالمین، ظالم لوگوں کو میرا وعدہ نہیں پہنچے گا۔ تو وہ ڈر گئے، خوف کھا گئے۔ ادب کا تقاضا یہی تھا کہ اب اللہ تعالیٰ سے صرف اہل ایمان کے لیے ہی رزق مانگا جائے، کفار کے لیے نہ مانگا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ جو بھی مکہ میں ہوگا سب کو میں رزق دوں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے مدینہ والوں کے لیے تو یہ بات بیان کر دی، ان کے لیے آپ علیہ السلام نے جو ہے حرمت بیان کی اور ساتھ میں ان کے لیے دعا بھی کر دی۔
اب اگلی حدیث مبارکہ پڑھیے۔ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المدینہ تو مدینہ حرام حرم ہے ما بین عیر الی ثور، عیر سے لے کر ثور تک۔ عیر یہ مدینہ طیبہ کے جنوب میں ایک مشہور اور معروف پہاڑ کا نام ہے اور قباء کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ ثور یہ چھوٹا سا گول پہاڑ ہے جو مدینہ طیبہ کے شمال میں جبل احد کے پیچھے واقع ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان جو یعنی کہ مسافت بنتی ہے تقریباً جو حرم ہے مدینہ کا یعنی مربع کے لحاظ سے وہ تقریباً کتنے 36 مربع کلومیٹر، 36 مربع کلومیٹر یہ حرم ہے مدینے کا۔ اور ایک روایت کے اندر الفاظ کیا ہے ما بین عیر الی احد، عیر سے لے کر احد تک اس کو آپ نے حرم والی جگہ قرار دی، تو یعنی جبل ثور کی جگہ جبل احد کا ذکر ہے، اور دوسرا عیر کی جگہ پر تو عیر کا لفظ ہی آ گیا، تو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں کیونکہ احد اور ثور یہ قریب قریب ہے۔ اور ایک جبل ثور مکہ مکرمہ کے اندر بھی موجود ہے جس میں ہجرت کے موقع پر نبی علیہ السلام چھپے تھے، جس کا تذکرہ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر بھی موجود ہے اذ ہما فی الغار، ٹھیک ہے۔ لیکن جو اس حدیث میں ثور کا لفظ ہے یہ مدینہ طیبہ کا جبل ثور مراد ہے۔ تو اس حدیث سے شمالاً جنوباً حرم مدینہ کی تحدید ہوتی ہے۔ اب شرقاً اور غرباً اس کی تحدید کے متعلق صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ ما بین لابتیہا حرام، کہ دو حروں کے درمیان جو کچھ ہے وہ حرم ہے۔ اس سے مراد ایک حرہ وبرہ ہے جو مدینہ طیبہ کے مغرب میں، اور دوسرا حرہ واقم ہے جو مدینہ طیبہ کے مشرق میں، یعنی یہ چاروں سمت سے مدینہ کی جو تحدید ہے حرم مدینہ وہ بالکل واضح ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس علاقے کو حرم قرار دیا ہے۔ تو جس طرح مکہ حرم والا ہے اسی طرح مدینہ بھی جو ہے حرم والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دونوں کو حرم والا قرار دے کر ان کی اہمیت کو، ان کی فضیلت کو واضح کر دیا۔ اور یہاں پر ان حدیثوں کے لانے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر احرام باندھنے والا شخص وہ مکہ کے اندر جائے گا، حرم کے اندر جائے گا، اور اسی طرح جب وہ آئے گا مدینہ کے اندر اگرچہ احرام کی حالت میں نہیں ہوگا لیکن اس شخص کو اس جگہ کی اہمیت کا علم ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر کتنی اہمیت والی یہ جگہ موجود ہے۔ تو بہرحال یہاں پر ہم نے پڑھ لیا مکہ مکرمہ کی فضیلت اور اس کے متعلقہ چند احکامات کو۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔